عام لوگوں کی خوشی اور ایک دیندار کی خوشی میں یہی ایک فرق ہوتا ہے، جو فرق سلف صالحین نے بیان کیا ہے۔ کسی کے ایمان کی پیمائش کرنی ہو تو یا خوشی کے موقع پہ ہوتی ہے یا غمی کے موقع پہ ہوتی ہے۔ خوشی اور غمی کا پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ آپ کی خوشی کیسے تھی اور آپ کی غمی کیسے تھی؟ كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا للہ۔ آپ کو جب بھی خوشی ملتی تو آپ زبان سے بھی اس کا اظہار فرماتے اور کیا کہتے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ یہ تیری رحمت ہے کہ تو نے مجھے یہ خوشی میسر فرمائی۔ اور دوسرا پہلو خر ساجدا للہ، آپ کو جب بھی خوشی ملتی آپ سجدہ ریز ہو جاتے، اور غم کے موقع پہ آپ کو کوئی بھی دکھ پہنچتا، غم پہنچتا تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ کان اذا حزبه امر صلى، جب بھی کوئی غم پہنچتا تو آپ نماز شروع کر دیتے۔ ایک مومن کی زندگی میں خوشی اور غمی کا یہ انداز ہونا چاہیے۔ اور میں تیسری بات بھی شامل کرنا چاہوں گا، حدیث کے الفاظ ہیں وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح مسجدوں میں کیا کرو۔ اخفوا الخطبہ، منگنی کو چھپا کے کیا کرو۔ وَأَعْلِنُوا النِّكَاحَ، اور نکاح کو اعلانیہ کیا کرو۔ وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں نکاح کیا کرو۔ مسجد کی برکت بھی ہے، اور کتنے نیک اور پاکیزہ لوگ مسجد میں ہوتے ہیں جن کی دعا سے بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو راحتوں، رحمتوں اور عزتوں اور برکتوں سے نوازے۔ نکاح سے پہلے میں صرف 5 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو میری بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی ضرورت ہے۔ نکاح یہ سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو سنت سے اعراض کرتا ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو نکاح کیسے کرنا چاہیے، یہ ہماری پہلی بات ہوگی جس کو ہم انتہائی اختصار سے پیش کریں گے۔ نکاح کے اندر ایک نسبت ہوتی ہے جس کو خطبہ کا نام دیا گیا ہے، عام لوگ منگنی بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اعلانیہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو چھپا کے کرنا چاہیے۔ اور اس کا یہی مفہوم ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے بھائی کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے نحب الخیر ونجد فیکم الخیر ولعل اللہ یجمعنا فی هذا الخیر، ہم بھی نیکی کی خواہش رکھنے والے ہیں اور ہم نے آپ لوگوں میں نیکی اور خیر دیکھی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم دونوں گھروں کو نیکی پہ جمع فرما دے۔ یہ ایک سادہ سا طریقہ ہے جس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کی شادی ہونے لگی تو ام ایمن نے کیا کہا تھا؟ علی خیر طائر، یہ تو بہت اچھی خواہش ہے، اللہ ہمیں اس خیر پہ جمع فرما دے۔ اور یہ منگنی ہو گئی، نہ اس کے لیے کسی 100 آدمیوں کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کے لیے وہ ہم کہتے ہیں کہ جب تک وہ انگوٹھی نہ بنائی تو نشانی نہ رکھی تو پکا نہیں ہوگا رشتہ۔ اس لیے علماء نے بحث کی ہے، اس کو کہتے ہیں دبلۃ الیہود،
یہودیوں کا دبلا، جب وہ اس طرح تعلق جوڑنا چاہتے تو اس تعلق جوڑنے کی نشانی رکھتے تھے کہ جب تک انگوٹھی ڈالیں گے نہیں اس وقت تک یہ ہمارا رشتہ مکمل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ ویسے ان کے لیے تحفہ لے جاتے ہیں تو تحفہ دینے میں تو گنجائش اسلام نے دی ہے، اور اللہ کے رسول نے مسلمانوں کا بھی تحفہ قبول کیا ہے، بلکہ غیر مسلم کا تحفہ بھی قبول کیا ہے۔ لیکن یہ ذہن بنا لینا کہ یہ اسلامی اقدار کا حصہ ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کا طریقہ یہ ہے، لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور جب تک دو عادل گواہ جو صحیح گواہی دینے والے ہیں وہ موجود نہ ہوں اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا۔ آج مسلمانوں کے اندر چونکہ بے روی آتی نظر آتی ہے، منگنی کے وقت 10 لاکھ کے مقروض ہو جائیں گے، اور پھر آخر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو ٹوٹ جائے رشتہ، تو دوسرے دن کارڈیالوجی میں پڑے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھنے چلا ہی جائے اس کی تیمارداری کے لیے کیا ہوا تو جواب کیا ہوتا ہے، بس نہیں شوق ہی بڑا لگا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں تو زیادہ اچھی تعبیر ہوگی کہ میں نے اپنے آپ کو شوق لگایا ہی بڑا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے چھپا کے کرو، تم نے اچھل ابل کے کیوں کیا؟ یہ تو ایک انداز اللہ کے رسول نے دے دیا ہے، پھر اتنا قرض پکڑنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ یہی تو اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق کام کرو۔ لوگوں کے ہاں اپنا مقام اور سٹیٹس بنانے کے لیے بوجھ تلے آنا تو کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ نکاح کے موقع پہ ولی کا ہونا، 2 گواہوں کا ہونا، اور جو شادی کر رہا ہے اس کا مہر مقرر کرنا، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، مسلمان چونکہ زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں اور اتفاق سے وہ پڑھائیاں پڑھ گئے ہیں جس کو دین نے اپریشیٹ نہیں کیا۔ وہ کون سی پڑھائی ہے؟ نہیں باپ کا خیال، نہیں ماں کی کوئی عزت و احترام، نہیں خاندان کا کوئی رکھ رکھاؤ۔ بچے بھی اور بچیاں سمجھتے ہیں کوئی ضروری ہے والدین سے پوچھنا، اور کورٹ میرج ہو جاتی ہے۔ اور حدیث کی واضح نص ہے، ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، ہر وہ عورت جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں پڑھا سکتی۔ یہ دارالامان بنے ہوئے ہیں، نکاح ہو جاتے ہیں۔ ولا تزوج المرأة نفسها، کوئی عورت اپنا نکاح خود بھی نہیں پڑھا سکتی، کروا سکتی، جو اس طرح کرتی ہے فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، شریعت نے اس کو بدکار عورت کہا ہے۔ مہر کی بات آتی ہے، خاندانوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں لکھو 10 لاکھ روپے، جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جہیز اتنا دو، جائز نہیں ہے۔ تجہیز و تکفین کا تعلق مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک ہندوؤں کی رسم تھی
کہ جہیز کے نام پہ کچھ مال کچھ چیزیں دے دیتے اور وراثت سے محروم کر دیتے۔ شریعت نے ہمیں 2 سبق دیے ہیں، نہ صحابہ سے زیادہ متقی بنو اور نہ صحابہ کے راستے کو چھوڑو۔ ہر والدین اپنے بچوں اور بچیوں کو جتنی ان کی استطاعت ہوتی ہے چیزیں دیتے ہیں، وہ خوشی سے جو اپنی بیٹی کو دیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے، وہ آپ کا ہے، وہ تو اس بیٹی کو ملا ہے۔ منع یہ چیز ہے کہ آپ تقاضا نہیں کر سکتے کہ یہ جہیز لے کے آؤ، کیونکہ مرد ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور ذمہ داری کا اصل معنی یہی ہے کہ وہ خود بندوبست کرے۔ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ 10 لاکھ مہر ہو اور 20,000 جیب خرچ ہو، اس طرح کے تعقرات میں بہت سارے اچھے رشتے کچل دیے جاتے ہیں، جبکہ نہیں کچلنا چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُ، جس کے پاس طاقت ہے وہ خزانہ دے دے مہر میں، جس کے پاس طاقت نہیں، کیا مطلب وہ شادی نہ کروائے۔ ایک صحابی آ گئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کر دیجیے۔ فرمایا کچھ چیز ہے آپ کے پاس مہر کے لیے؟ کہتے ہیں کچھ نہیں۔ فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، کو لوہے کی انگوٹھی تلاش کر کے لے آؤ۔ فالتمس فلم یجد شیئا، ڈھونڈی نہیں ملی۔ کہ آپ مہر کیا دو گے؟ قال ازاری، یہ ایک چادر ہے جس کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے۔ فرمایا لو اعطیت ازارک لا ازار لک، یہ بھی تم نے مہر میں دے دی تو کیسے جاؤ گے شادی پہ؟ اچھا یہ بتاؤ هل معك من القرآن شيء، قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں؟ قال نعم لسور سماها، یہ صورتیں مجھے یاد ہیں۔ فرمایا ازوجک ما معك من القرآن، یہ صورتیں اپنے بننے والی بیوی کو پڑھا دینا اور یہ صورتیں ہی تیرا مہر ہے۔ آج خاندان میں سب سے بڑی لڑائی اور فساد اس بات پہ ہوتا ہے، مہر پہ اور جہیز پہ، بلکہ اگر آپ ان دونوں چیزوں کے چھوڑ کے ایک لفظ بول دیں نمائش پہ، تو وہ زیادہ اچھا لفظ ہوگا۔ اسلام کا حسن دیکھیے، صورتیں یاد کروا دو اور نکاح ہو گیا۔ اسلامی اقدار میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ولیمہ کریں۔ آپ حیران ہوں گے اور مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ جانتے ہیں، جہاں دیدہ لوگ آپ بیٹھے ہیں، اگر کسی نے شادی پہ نہیں بلایا تو اگلے 5 سال اس سے گفتگو ہی نہیں کو کرتے۔ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو شادی میری موجودگی کے بغیر کر دے؟ تم نے میری قیمت ہی نہیں ڈالی، تمہیں پتہ نہیں میں ہوں کون؟ میرے پیارے بھائی، تم بڑے نیک آدمی ہو، تم بڑے اچھے آدمی ہو، اور کیا ہو، آپ بڑے محترم ہو، لیکن آپ جیسے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تو محمد مصطفیٰ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی، آپ نے خوشبو کے اثرات دیکھے، پوچھا ما ہی اے ما الخبر؟ عبد الرحمن بن عوف یہ خوشبو کیسی؟ انہوں نے مسکرا کے بتایا تزوجت على وزن نواة من الذهب، میں نے کھجور کی گٹھلی جتنا سونا دے کے شادی کی ہے۔ اگر پاکستانی مزاج ہوتا تو کیا ہوتا؟ تیری جرت کیسے تم نے شادی کی؟ پیغمبر میں ہوں، مدینے میں حکومت میری ہے۔ آپ نے فوراً دعا دی، فرمایا بارک اللہ لک، میرے صحابی اللہ تجھے برکتوں سے نوازے۔ اولم ولو بشات، میرے صحابی تم نے شادی کر لی ہے، برکتوں کی دعا میں نے دے دی ہے، ولیمہ کرنا، خواہ ایک بکری ذبح کر کے تم کھلا دینا۔ یہاں سے 3 باتیں ہمیں سمجھ آئی ہیں جو اس وقت ہم ان 3 باتوں میں بگڑ چکے ہیں۔ جس کو شادی پہ نہ بلایا جائے وہ تو رشتہ ٹوٹ گیا نا، اللہ کے رسول کو بھی نہیں بلایا۔ مزاج یہ بنایا تھا
اس طرح کے فرائض کو کسی کی وجہ سے مؤخر نہیں کرتے ہوتے. آج وہ نہیں آ رہا، آج وہ نہیں آ رہا. حدیث کے الفاظ ہے 3 چیزوں کو کبھی مؤخر نہ کرو. نماز کا ٹائم ہو گیا فوراً پڑھو. جب کوئی جوان ہو گیا اس کی فوراً شادی کرو. قرض کے مال آپ کے پاس آ گیا فوراً ادائیگی کرو. اور آپ نے یہ حدیث تو سن لی ہے، اس کی ایک گہرائی کی بات بھی سن لیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے ثلاث حق علی اللہ عونہم، 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ نے حق رکھا ہے. کون سے لوگ؟ الناکح الذی یرید العفاف، جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. کتنے لوگوں کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں لیکن کام نہیں بنتا، ان کو فوراً 2 رکعتیں پڑھ کے اپنی نیت کو دوبارہ سے درست کرنا چاہیے. کتنے لوگوں کے پاس مال آ چکا ہوتا ہے جس کا قرض ہے نا، بس دیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے محرومی ہے اس بندے کے لیے کہ اس کی ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی. حالانکہ آپ جانتے ہیں 2 دینار کا قرض تھا، اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. جب تک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمہ داری نہیں لی آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا. یہ ایک مفہوم جو آپ نے چند کلمات میں سنا ہے، یہ ہے اسلامی نکاح. اب مسلمان چونکہ زیادہ مال والے ہو گئے ہیں، ابھی نکاح ہوتا نہیں، 2 دن پہلے ان کے گھروں میں آ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور دیگیں پک رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں، اور بلکہ اب تو کہنا شروع کر دیا ہے کہ کھانا آپ کا ہے. کس بات پہ؟ نکاح کل ہوگا اور دعوت پہلے ہوگی. حالانکہ ولیمہ جو ہوتا ہے ولیمہ ولم سے ہے، اور ولم کہتے ہیں الجمع. جب تک زوجین کی ملاقات نہ ہو ولیمہ نہیں ہوتا. ولیمہ تو بعد کی بات ہے. پہلے دعوت کرنے کا معنی کیا ہے؟ ہاں مہمان نوازی کرنا جائز ہے، لیکن شادی کے نام پہ پہلے دعوت کرنا، وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ولیمہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے تو نہیں ہوتا. تو یہ تھا ایک سادہ سا مفہوم جو آپ نے سنا. دوسری بات میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں، نکاح چونکہ سنت ہے، جس طرح برائی کرنے سے برائی لکھی جاتی ہے، اس کا گناہ ملے گا، توبہ نہ کی گی تو سزا ملے گی، اس طرح نکاح سنت ہے، سنت کو اختیار کرنے کا اجر ملے گا. صحابہ کرام نے ایک سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی نیکی ہے؟ فرمایا اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو گناہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ جواب دیا کیوں نہیں؟ فرمایا فی بضع احدکم صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. اس کو نیکی سمجھ کے کرنا چاہیے. ذمہ داری سر پہ تو ہے، لیکن نیکی اس وقت جو بنے گی جب نیکی کی بنیاد ہم زندہ رکھیں گے. نیکی کی 2 بنیادیں ہیں، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جس کا دین تمہیں پسند آ جائے، جس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، اس کے ساتھ بیٹی کا نکاح کر دو. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اگر تم نے دین اور اخلاق ان 2 چیزوں کو پسند نہ کیا، کسی اور معیار کی طرف گئے، تو دنیا میں فتنہ و فساد ہوگا. اس سے بڑا فتنہ و فساد کیا ہے کہ دوبارہ اچھا رشتہ آئے ہی نہ. بنیاد یہ. اور آپ نے فرمایا اگر پوری زندگی اطمینان کی گزارنا چاہتے ہو، خوشحالی کی گزارنا چاہتے ہو، اور لذتوں والی زندگی چاہتے ہو، 3 چیزیں اختیار کر لو. لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، دل ایسا بناؤ جو اللہ کا شکر کرنے والا ہے. وَلِسَانًا ذَاكِرًا، زبان ایسی بناؤ جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے. وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ، اور شادی ایسی عورت سے کرو
اور عورت ایسے مرد سے شادی کرنے کی خواہش کرے جو آخرت کے معاملے میں اس کا معاون بنے، اور وہ سوچے مرد کہ یہ آخرت کے معاملے میری معاون بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک لفظ بول دیا جس پہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ لفظ کیا ہے؟ من رزقه اللہ امرأة صالحة فقد اعانه على شطر دینہ، جس کو نیک بیوی مل جائے یا نیک خامد مل جائے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي، بقیہ آدھے ایمان میں بھی اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ ذمہ داری اور حقوق اور فرائض کو صحیح سے پورا کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زندگی میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والمرأة الصالحة وجعلت قرة عینی فی الصلاة، خوشبو مجھے بڑی پسند ہے، اس لیے حدیث کے الفاظ ثلاث لا ترد، 3 چیزیں کو پیش کرے واپس نہ کیا کرو، جب کوئی خوشبو واپس کرے جو پیش کرے تو اس کو واپس نہ کیا کرو، بلکہ حدیث میں تو یہ ہے من عرض علیہ ریحان فلا ترد، کوئی پھول پیش کرے اس کو واپس نہ کرو، فإنہ خفیف المحمل، اٹھانے میں بھی ہلکا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پھول پیش کرنے کا مقصد خوشی دینا ہو، کوئی اور غلط مقصد نہ ہو۔ اس حدیث کا انضباط کسی غلط معنی میں نہ لے جائیے گا۔ خوشبو کوئی پیش کرے واپس نہ کرو، والوسائد، کوئی تکیہ پیش کرتا ہے بیٹھنے کے لیے واپس نہ کرو، واللبن، کوئی دودھ پیش کرتا ہے تو یہ واپس نہیں کرنا چاہیے، اور نیک عورت مجھے پسند ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے بنائی ہے تو وہ نماز کو بنایا ہے۔ آخری 3 باتیں جو نکاح کے بعد ہر انسان کو سوچنی چاہیے۔ کوئی گھر بن چکا ہے یا بننے والا ہے یا آج بن رہا ہے، اور میری دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ ان گھروں کو مثالی گھر بنائے اور ان گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائے، رحمتوں کی برکھا برسائے۔ اور میں آپ سے گزارش بھی کروں گا، آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو سچے دل سے دعا کرنے میں کبھی بخل نہ کیا کریں۔ یہ بھلا میں نے کیوں کہہ دیا، اس کی توجیہ بھی سمجھ لیجئے۔ میں ایک لفظ بولوں گا اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے منٹ لگے ہیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کتنے سیکنڈ لگے؟ گنتی کے 4 سے 5 سیکنڈ۔ حدیث کہتی ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنہ۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اگر 7.5 ارب مسلمان ہیں، مسلمان کتنے ہیں؟ 3 ارب۔ آپ میں سے کوئی بھائی ایسا میرا پیارا ہے جو ایک دن میں 3 ارب کما سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ جتنا بھی بگ پروجیکٹ ہو، یہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے خاصہ دیا ہے۔ جو شخص اتنے کلمات کہہ دے، اے اللہ مومن مردوں کو معاف کر دے اور مومنہ عورتوں کو، کائنات میں جتنی تعداد میں مرد اور عورتیں مومن ہوتے ہیں اتنی تعداد میں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میرے بھائی دعا میں کبھی بخل نہ کیا کریں، اور شاید کہ میں اپنا موقف سمجھانے میں اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے۔ اگر آپ کے دل میں مسلمانوں کی خیر ہمدردی نہیں تو یہ دل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا۔ اور معاشرہ اس وقت شکایت اس بات کی کر رہا ہے کہ مسلمان کو کاٹ رہا ہے۔ یہاں یہودی تو نہیں نا رہتے، یہاں کوئی دشمن تو نہیں نا، مسلمان کا دشمن بنے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دشمنیوں کو محبتوں میں تبدیل فرما دے۔ اگر آپ اپنے خاندانوں کو مثالی بنانا چاہتے ہیں، صرف 3 باتیں اختیار کر لیں۔ 3 باتیں مرد کے لیے اور 3 عورت کے لیے۔
مرد کی ذمہ داری ہے کہ نکاح جب کر لیا ہے ذمہ داری ہے، وہ اکیلا جنت میں جانے کی خواہش کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نہیں مزاج بنایا تھا، گھر میں دینی ماحول بنایا، خود تہجد کے لیے اٹھتے، ساتھ آواز دیتے، قومی یا عائشہ، عائشہ تم بھی اٹھو اور تہجد پڑھو۔ یہ جو بادشاہ قسم کے خامد ہوتے ہیں، خود تو نماز پڑھ لی، بیوی کو اٹھانا ہی نہیں ہے، بچوں کا خیال کرنا ہی نہیں ہے، اگر آپ دبے لفظوں میں بڑا کوئی لفظ نہیں بولتا، اگر آپ سمجھیں تو یہ لفظ بولا جا سکتا ہے کہ کل قیامت کو اس کا حساب دینے کے لیے تیار ہو جائے جس نے اس طرح کی کمی کوتاہی کی ہے، ذمہ دار ہے۔ اور میں نے کیوں کہہ دیا؟ میں نے ویسے نہیں کہہ دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت، جس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا، بیوی کا بھی ذمہ دار ہے، بچوں کا بھی ذمہ دار ہے، اور اس نے اپنی ذمہ داری کو صحیح پورا نہیں کیا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ کے رسول آواز دیتے، ایقظوا صواحب الحجرات، حجروں والیوں کو اٹھاؤ۔ سچا پیار یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ اس کو ساتھ رکھنے کی کوشش کرے۔ دنیا میں آپ اکٹھے ہیں، آپ کے بچوں کی ماں ہے، تو کیوں نہیں چاہت کہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہو؟ صحیح تعلق تو یہ ہے۔ اور عورت کی ذمہ داری اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ اس کو اطاعت کرنی چاہیے۔ اور میں حیران ہوں، اللہ کے رسول کے صحابی ابوبکر نے پوچھ دیا، سرتاج رسول جنت کے 8 دروازے ہیں، کیا کسی کے لیے 8 دروازے بھی کھلیں گے؟ آپ نے فرمایا ابوبکر آپ کے لیے کھلیں گے۔ اتنا بڑا مقام۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت في نفسها ومالي قيل لها ادخل الجنة من اي باب شئت۔ ہے عورت، اگر کوئی عورت 5 نمازوں کی پابند بن جائے، روزے رکھنے والی ہو، خامند کی اطاعت کرنے والی ہو، بچوں کی تربیت، اپنی عزت اور خامند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، قیامت کو آواز آئے گی جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جاؤ۔ کتنا یہ پیارا دین ہے۔ اسی کے لیے ورکشاپ کروائی جاتی ہیں، اطاعت کیسے کریں، اور حدیث نے ایک ہی لفظ میں جو نا وہ جنت کی خوشخبری دے دی۔ دوسری بات، مرد کی ذمہ داری ہے، وہ قوام ہے، ذمہ دار ہے، خوشی کے ساتھ بیوی کی جائز ضروریات اور اس کی خواہشات کو پورا کرے۔ جتنا بھی مال خرچ کرے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، تم جو بیوی پہ خرچ کرتے ہو، بچوں پہ، خادم پہ، اپنے اوپر، نیت یہ ہو، نکاح کا معنی یہ ہے میں ذمہ دار ہوں، ذمہ داری کے ساتھ نیت یہ کر لے میرا رب راضی ہو جائے۔ قیامت کے دن اگر کروڑوں روپے بھی ان 4 مدات میں خرچ کیے ہیں، لکھا کیا ہوگا؟ یہ نہیں لکھا ہوگا ذمہ داری ادا کی، لکھا ہوگا یہ سارا تم نے صدقہ کیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت اگر کسی کو یاد ہو جائے تو طلاق اگر 100% کسی معاشرے میں ہے تو 75% طلاق ختم ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے، دینار تصدقت به علی مسکین ودینار تصدقت به علی مسکین، دینار انفقته فی رقبہ، دینار انفقته فی سبیل اللہ، ودینار انفقته علی اہلک۔ اللہ کی راہ میں تم دینار دو، مسکین پہ خرچ کرو، گردن آزاد کرنے پہ خرچ کرو، بیوی پہ خرچ کرو۔ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہوگا قیامت کے دن جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا، اس کی جائز ضرورت کے لیے۔ مال ہوتا ہے لیکن بیوی کو نہیں دینا، مال ہوتا ہے ساری پابندیاں اس پہ ہوں گی، اس کی ذمہ داری تم نے اٹھائی ہے، اس لیے ہم نے لفظ بولا ہے جائز ضروریات۔ اور عورت کو کیا کرنا چاہیے؟
خدمت میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ حسین ابن محسن بیان کرتے میری پھپھو اللہ کے رسول کے پاس آئی تو آپ نے جو مسئلہ تھا وہ تو حل کیا اس صحابیہ کا، جاتے جاتے پوچھا ذات زوج انتی، آپ شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں۔ فرمایا کیف انت لہ، خدمت کرتی ہو کہ نہیں اپنے خامد کی؟ پہلا سوال۔ قالت ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، اللہ کے رسول میں نے خدمت میں کبھی کمی کی نہیں حتیٰ کہ میں عاجز آ جاتی ہوں۔ اور آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ انظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، میری صحابیہ اس کی خدمت کا خیال کرنا، خامد تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اس کی خدمت کر لو گی تو تیرے لیے جنت آسان ہو جائے۔ اور آج تربیت کا ایک نیا پہلو آ گیا ہے، کام نہیں سکھانا اس کو، لاڈ ہے جی، بڑا پیار ہے۔ اگر آپ اس کی تعبیر ان دو لفظوں کے بجائے یہ کر دے کہ میں نے اپنی بیٹی کو ذبح اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے تو کوئی کام نہ سکھائے، یہ تعبیر صحیح ہے۔ سلف صالحین اپنی بیٹیوں کو ہر کام سکھاتے، آنے والے پوچھتے اتنی سختی، وہ کہتے یہ مانتے ہیں کل کو کسی گھر جائے گی وہاں بیٹھ کے ہمیں دعائیں تو ملے نا، صدقہ جاریہ تو بنے نا۔ یہ لاڈ پیار نہیں ہوتا کہ اس کی تربیت اتنی غلط ہو کہ اپنے خامند کا خیال ہی نہیں کر سکتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے استقبال کیسے کرنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے الوداع کیسے کرنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس کو وقت پہ تیار کرنے میں مدد کرنی ہے۔ صحابیات کا کیا طریقہ تھا؟ الوداع کرتے وقت بھی جاتی تو کہاں جاتی؟ دروازے تک۔ سچے دل سے بتائیے گا آج یہ چیزیں باقی ہیں؟ اور دروازے پہ بھی جا کے سلف صالحین کی عورتیں کیا کہتی؟ ایاک وکسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار، جانے والے حرام کی طرف نہ جانا، میں بھوک برداشت کر لوں گی، میرے بچے بھی، لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی۔ اور دعا دے کے بھیج دی، استودعک اللہ دینک وامانتک وخواتم اعمالک، جاؤ میں تمہیں اللہ کی ضمانت میں بھیجتی ہوں۔ آج کون آتا ہوگا؟ ہاں اگر شاید کو آتا ہو، اتفاق سے درس دیا ہو، ایک شخص نے کہا آتی ہیں اب بھی، لیکن کیا لے کے آتی ہیں؟ اتنی لمبی لسٹ کے یہ سودا لیتے آنا، دعا دینے نہیں آتی۔ آخری بات، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق تک نہ پہنچے۔ لا يفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منها خلقا رضی بها آخر، اگر اس میں کمی کوتاہی ہے، کہ دنیا میں ایسا شخص ہے جو 100% صحیح ہے، یہ ذہن ہی ایسا ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے، انسان اپنے دل سے بھی 100% مطمئن نہیں ہوتا۔ بندہ چاہتا ہے میں تہجد پڑھوں، نہیں اٹھتا، چاہتا میں یہ نیکی کروں، نہیں ہوتی، اپنے دل سے بھی 100% مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کی اچھائیوں کو بھی یاد کر لی، اس میں کوئی اچھائی بھی تو ہے، تبھی تو میں 200 بندے اس کے گھر لے کے گیا تھا، بڑی عزت سے اس کو لے کے آیا۔ اب میں اس کو کہوں کہ نسل ہی بڑی بری ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، منہ پہ نہ مارو، وَلَا تُقَبِّحْ، اب اس کی قباحتیں بیان نہ کرو، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، ناراض اگر ہو گئے تو اس کو دھکا مار کے گھر سے باہر نہ نکالو، گھر میں رکھو۔ یہ آداب سکھائے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں عورت کو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ وہ بھی اپنے خامد کو تنگ نہ کرے۔ اور تنگ کیا ہے؟ بصیرت کا جواب جس عورت کو مل جائے، اس عورت سے بڑھ کے دنیا میں کامیاب کوئی عورت نہیں۔ صرف ایک بات، مرد کے اندر اگر ٹالریٹ کرنا آ جائے اور عورت کے اندر ٹالریٹ کرنا آ جائے، یہ خاندان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ رملہ بنت زبیر جس کی تربیت صحابی نے کی، ان کے خامد تھوڑے سے غصے والے تھے۔ ایک دن انہوں نے خوب غصہ کیا اور وہ چپ کر کے بیٹھی، ان کو اور غصہ آ گیا، کہتے اس لیے خاموش بیٹھی ہو، جواب نہیں دے رہی کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، یا اس لیے خاموش بیٹھی ہو کہ میری شکایت لگاؤ گی؟ تو اس نے دو جواب دی، فابتسمت، مسکرائی اور کول ڈاؤن ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں
مسکرانے کے بعد لا ھذا ولا ذاک، نہ اس لیے خاموش ہو کہ آپ نے کچھ غلط کہا، نہ اس لیے خاموش ہو کہ شکایت کروں گی۔ شکایت کس کو کرنی؟ آپ کو۔ انما نحن ریاحین للشم والضم ما لنا وللدخول بین الرجال، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے گھروں کو آباد رکھنا اور خوشبو والا بنانا، ہمیں تو اللہ نے پھول بنایا ہے، مردوں کی باتوں میں دخل دینا تو ہمارا کام نہیں ہے۔ 24 سال زندہ رہے خالد بن یزید، دوبارہ غصہ کرنے کی نوبت نہیں آئی، صرف ایک بات سے۔ یہ حدیث ہم سنتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی کو مسکرا کے ملنا بہت بڑا صدقہ ہے۔ عام مسلمان کو اگر یہی چیز خامد بھی سوچ لے اور بیوی بھی سوچ لے، زندگی بھر جو ہے ان کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں 20 سال میں اپنی بیوی کے ساتھ رہا، ایک مرتبہ بھی ہماری تو تکرار نہیں ہوئی، ایک مرتبہ بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے چیزیں ہمیں بھی سکھا دے، سمجھا دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاوید بھائی کدھر ہیں؟ بڑے بھائی نہیں تو میں ممی بھی بلا لے سر، ان کو بلا لے سر۔ جی میرے ساتھ السلام بارک اللہ۔ بیٹی دیتا ہے جی دوسرا نکاح کس طرح آسو صاحب کتنے دوسرے ویسے نام لکھ کے نام دے دو، بات کر لو۔ دوسرے بیٹا یہ کدھر ہے؟ ادھر آصف صاحب انہوں کی بیٹی تلائی زیور کی ہے قیمت کے لیے تلائی زیور 4 تولے تقریباً 2 لاکھ، تقریباً 2 لاکھ، یہ 2.25 تولے پونے 2 لاکھ۔ دونوں مجاہدوں کو بلا لیں، زید ادھر آ رہے دوسرا بیٹا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد۔ جناب زید ایوب صاحب، آپ کا نکاح وجیحہ جاوید دختر جاوید ارشد صاحبہ کے ساتھ آپ کی طرف سے مقرر کیا گیا مہر 2 عدد طلائی کڑے جن کا وزن 4.25 تولے ہے، جس کی مالیت تقریباً 1,75,000 روپے کے عوض گواہان کی موجودگی میں از روئے شریعت محمدیہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ جناب وقار یونس صاحب، آپ کا نکاح عروہ آصف دختر محمد آصف صاحبہ کے ساتھ
आपकी तरफ से मुकर्रर किया गया महर 4 तोले तिलाई जेवर जिनकी मालियत तकरीबन 2 लाख रुपए है के इवज़ इन गवाहान की मौजूदगी में अज़्र शरीयत मुहम्मदिया किया जाता है। आपको कबूल है। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। हदीस के अल्फाज हैं काना इज़ा रफ़अ अहदन, आप जब किसी को निकाह और शादी की मुबारक देते तो आप इन अल्फाज से मुबारकबाद कहते, बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। बारकल्लाहु लक, अल्लाह ताला आपके लिए बरकत का बंदोबस्त फरमाए। व बारक अलैक, अल्लाह आप पे बरकतों की बरखा बरसाए। व जमा बैनकुमा फ़ी खैर, और आपको खैर पे जमा फरमाए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन दोनों घरों को बरकतों से नवाजे और इज़्ज़तों से नवाजे। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सब्ब अलैहिमुल खैर सब्बन सब्बा वला तजअल आईशहुम कद्दन कद्दा। अल्लाहुम्मा खुज़ बिनासियतिहिम इला कुल्लि खैर। अल्लाहुम्मा इस्तअमिलहुम फ़ी खैर वस्तअमिलहुम लिल खैर व खुज़ बिनासियतिहिम इला कुल्लि खैर वजन्निबहुम मिनल बलाया वल फ़वाहिश वल फ़ितन मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वलिस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ि व अन युश्रिकू बिका शैअन। अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहम। अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहम। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़हुम लिहुदाक वजअल अअमालहुम फ़ी रिज़ाक वअली बिहिम कलिमतल हक़्क़ि या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अजमा कलिमतहुम अलल हक़्क़ि या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अजमा कलिमतहुम अलल हक़्क़ि या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा हब्हुम मिनस सालिहीन। अल्लाहुम्मा हब्हुम मिनस सालिहीन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़हुम लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल अमलि वन निय्या। अल्लाहुम्मा अंज़िलहुम मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। अल्लाहुम्मा अंज़िलहुम मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैहिम मिन रहमातिक व बरकातिक या ज़ल जलालि वल इकराम या ज़ल जूदि वल मन्नि वल करम। मुन्न अलैहिम बिल इत्क़ि मिन निरानिक व बिल अफ़्वि व गुफ़रानिक या अज़ीज़ु या करीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़िहिम शिफ़ाअन कामिलन आजिलन। अल्लाहुम्मा अल्बिसहुम लिबास अस्सिह्हति वल आफ़िया व रुद्दहुम इला बुयूतिहिम सालिमीन गानिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिजमीअ मौतल मुस्लिमीन الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.